बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, प्रोफेसर डॉक्टर मुहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मुहम्मद मुश्ताक चैनल। अरबी ग्रामर के सिलसिला में एक अहम टॉपिक मुरक्कब की अक़साम जो अभी डिस्कस करने वाला था, तो वो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोगों की तरफ से जो मुख्तलिफ़ कमेंट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के बारे में, तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन उनको भी मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। आप इस सिलसिला में ये चैनल देखते रहें और दोस्तों तक शेयर करते रहें। मुरक्कब की जो अक़साम है उसकी बुनियादी तौर पर मुरक्कब की दो अक़साम हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम और उसकी अक़साम ये आप पहले पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब नाक़िस की दो अक़साम हैं, एक है मुरक्कब इज़ाफ़ी और एक है मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं? यानी ज़ाहिर मुरक्कब दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को कहते हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। और जब इज़ाफ़ी की बात आएगी तो इसके अंदर एक इसम दूसरे इसम की तरफ उसकी निस्बत की जाएगी, एक इसम को दूसरे की तरफ मंसूब किया जाएगा, या एक इसम की दूसरे इसम की तरफ इजाफ़त की जाएगी, तो उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। बल्कि एक ये भी डेफिनेशन इसकी करते हैं कि मलकियत का इजहार किया जाता है, लेकिन आप यही जहन में रखें कि एक इसम को दूसरे की तरफ मंसूब किया जाता है। दो इसम होते हैं और उसके साथ एक इसम को दूसरे की तरफ मंसूब किया जाता है, तो उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। जैसे आपके सामने मिसाल है रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल। रसूल इसके अंदर जो है वो मुज़ाफ़ है और अल्लाह इसके अंदर मुज़ाफ़ इलैह है। तो रसूल की इजाफ़त की गई है, निस्बत की गई है अल्लाह की तरफ, यानी कौन से रसूल? जो अल्लाह के रसूल हैं। इसी तरह आप पढ़ते हैं किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। आप पढ़ते हैं कालामु ज़ैदिन, ज़ैद का कलम। तो इसके अंदर आप देखें सारे जितने भी इनकी मिसालें हैं, एक दो इसम होते हैं और एक इसम की दूसरे की तरफ निस्बत की जाती है। जिसकी निस्बत की जाती है उसको मुज़ाफ़ कहते हैं और जिसकी तरफ निस्बत की जाती है उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। तो अब इसके अंदर कुछ अहम पॉइंट हैं जो आपको जहन में रखने हैं, ताकि इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से होगी और पेपर में आपने मैक्सिमम इसको लिखना है ताकि नंबर आपका मुकम्मल हो। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब इसकी पहचान है आमतौर पे कि आपको जब पहचान करनी हो तो क्या करेंगे। अब आप के सामने मुरक्कब इज़ाफ़ी भी हो, तौसीफ़ी भी हो, तो क्या पता चलेगा आपको? तो एक तो इसका तर्जमा करेंगे ना जब आप, तो तर्जमा करते वक्त का, के, की ये आएगा, तो आप समझ जाएंगे ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होगा। यानी कालामु ज़ैदिन, ज़ैद का कलम, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। तो का, के, की वगैरह तर्जमा करते वक्त, उर्दू में तर्जमा करते वक्त ये आएगा, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी की पहचान होगी। और दूसरा इसका अहम पॉइंट ये है कि मुज़ाफ़ यानी पहला जो इसम है जिसको मुज़ाफ़ कहते हैं उस पर ना तनवीन आती है ना अलिफ लाम आता है। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं, और ना ही अलिफ लाम आता है। ये चीज़ आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि तनवीन और अलिफ लाम इकट्ठे कभी भी नहीं आ सकते। अगर किसी ने बच्चे ने ये लिख दिया और उसने तनवीन भी और या साथ अलिफ लाम, तो उसका मतलब ये है कि चेक करने वाला कहेगा कि इसको बिल्कुल ज़ीरो का भी नहीं पता। तो ये दोनों इकट्ठे नहीं आते, अलग अलग आते हैं। लेकिन मुज़ाफ़ पर ये दोनों ही नहीं आएंगे, ना तनवीन आएगी और ना अलिफ लाम आएगा। जैसे ये आपके सामने मिसालें हैं रसूलुल्लाही, तो आप देखें अल्लाह पर जो है ना ये आ गई, ये ज़ेर आ गई है, तनवीन भी, इस पर अलिफ लाम भी आ गया है। किताबुल्लाह, इस पर भी अलिफ लाम आ गया है। तो अगर हम इसके बगैर मिसाल आपके सामने रखें तो कालामु ज़ैदिन या किताबु ज़ैदिन, तो वहाँ पे तनवीन भी आ गया और अलिफ लाम भी आ गया। तो मुज़ाफ़ इलैह जो होता है उस पर तनवीन भी आती है और उस पर अलिफ लाम भी आती है। ये नीचे उसकी मैंने वज़ाहत की है कि मुज़ाफ़ इलैह पर दोनों आ सकते हैं, यानी तनवीन भी और अलिफ लाम भी, जबकि मुज़ाफ़ पर ना तनवीन आ सकती है ना अलिफ लाम आ सकता है। उसके बाद आप पढ़ते हैं कि अरबी के अंदर जो तस्निया का सीगा होता है उसके एंड पर अलिफ नून आता है, जो जमा का सीगा होता है उसके एंड पर वाव नून आता है। लेकिन ये दोनों यानी तस्निया और जमा जब मुज़ाफ़ बनकर आता है तो उस वक़्त ये दोनों के नून जो है वो गिर जाते हैं। वालादा रजुलिन, आदमी के दो बेटे, मुस्लिमू अल मदीना, मदीना के मुसलमान। तो अगर आप आम हालत में इसको पढ़ते तो वालादान ही पढ़ना था और इसको मुस्लिमून पढ़ना था।
چونکہ اب یہ دونوں مضاف بن کر آئے ہیں تو دونوں کے نون جو ہے وہ گر گئے. تو اب ترجمہ جب کریں گے تو وہی کہ آدمی کے 2 بیٹے اور مدینہ کے مسلمان. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نون گر جائے گا. اس کے بعد مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے. ہاں، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے، یعنی پہلا جو ہے اب وہ عامل کی وجہ سے، یہ ایک الگ سے بھی بحث ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. جیسے اب دیکھیں جاء غلام زید، اب یہاں پہ غلام جو ہے یہ فاعل بنا ہے، اس کو کہتے ہیں حالت رفع. جاء فعل ہے، غلام یہ اس کا فاعل ہے، اور زید یہاں پہ مفعول بن رہا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے غلام و زید یہ دونوں مل کر، اس کو زید کا غلام آیا، یعنی دونوں مل کر یہ فاعل بن رہے ہیں، لیکن آپس میں یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں. تو یہاں تو جو زیدن پر اعراب آیا ہے وہ غلاموں کی وجہ سے آیا ہے، اور غلاموں پر جو اعراب آیا ہے وہ جا کی وجہ سے آیا ہے. تو یہاں پہ جا فعل ہے اور اس کا یہ فاعل بن رہا ہے، تو فاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہو گیا. اور اسی طریقے سے اگلی مثال میں آپ دیکھیں رأیت غلام زیدن، غلام زیدن، یہاں پہ غلام کے اوپر زبر آیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر غلام مفعول بن رہا ہے اور رأیت کے اندر آنا ضمیر فاعل بن رہا ہے. میں نے غلام زید کے غلام کو دیکھا. نظرت الی غلام، یہاں پہ غلام جو ہے وہ مجرور بن رہا ہے حرف جر کی وجہ سے. تو لہٰذا جو مضاف ہے اس کا اعراب عامل کی وجہ سے بدلتا رہے گا، جبکہ مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ مجرور رہے گا، اس کا اعراب نہیں بدلے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر نکرہ جو ہے وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ معرفہ بن جاتی ہے. یہ میں نے اس میں معرفہ اور نکرہ میں آپ کو بتایا تھا، یعنی عام چیز ہو اس کو آپ منسوب کر دیتے ہیں کسی خاص کی طرف تو وہ بھی خاص بن جاتی ہے. کالم زیدن، کالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب زید کی طرف اس کے نسبت کی گئی تو وہ خاص بن گیا. ٹھیک ہے جی. اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب مضاف الیہ سے پہلے، یعنی مضاف سے پہلے حرف ندا یا آ جائے تو پھر مضاف پر نصب یعنی زبر پڑا جائے گا. یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت سارے لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں. یا رسول اللہ ہی پڑھیں گے، یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، یا رب العالمین پڑھیں گے، یا رب العالمین نہیں پڑھیں گے. یعنی مضاف سے پہلے جب حرف ندا یا آ جاتی ہے اس کے بعد مضاف کے اوپر پیش نہیں آتی بلکہ اس کے اوپر زبر آتی ہے. تو یہ ہے مرکب اضافی اور اس کی خصوصیات یا اس کے اہم نکات. تو اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد جو ساتھ ہے دوسرا ٹاپک ہمارا وہ ہے مرکب توصیفی. تو یہ بھی اسی مرکب ناقص کی یہ اقسام میں سے ہے. تو مرکب توصیفی کس کو کہتے ہیں؟ سمپل سی بات ہے، آپ توصیف یعنی جس کے اندر وصف بیان کیا جاتا ہے، ایسا اسم، ایسا مرکب جس کے اندر وصف بیان کیا جائے گا، وضاحت کی جائے گی. تو اس کو سمپل سے آپ ذہن میں رکھیں، ہوگا مرکب یعنی 2 اسم ہوں گے اور اس میں ایک اسم دوسرے کی وضاحت کرے گا. بعض اس کی جو ہے نا وضاحت کرتے ہیں جی صفت بیان کرے گا. تو صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. تو آپ سمپل کہیں کہ اس کی وضاحت کرے گا، ایک اجزاء جو ہے وہ دوسرے جز کی صفت بیان کرے گا، وہ بتائے گا کہ وہ کیا ہے. مثلا جیسے راجل صالح، نیک آدمی. اب آپ دیکھیں اگر خالی صفت کا مطلب ہم اچھا لیں تو اچھا آدمی تو وہ آدمی راجل فاسقن بھی تو ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم جب ڈیفینیشن کریں گے تو سمپل اس کی کریں گے کہ ایک اسم دوسرے کی وضاحت کر دی، اس نے بتا دیا کہ وہ آدمی اچھا ہے، نیک ہے، بد ہے، جیسا بھی ہے. تو اسی طرح کتاب جدید اور کتاب قدیم دونوں ہو سکتی ہیں، جدید کتاب اور قدیم کتاب. تو یہ ہو گیا مرکب توصیفی کی. تو اس کے اندر جو پہلا اسم ہوگا یہ والا راجل، یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. صفت لفظ نہیں پڑھنا، صفت. یہ راجل موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. تو موصوف صفت کا اعراب ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے. مرکب اضافی کے برعکس یہ ذرا ذہن میں رکھنا ایزی ہے، کیونکہ اس کے اندر موصوف اور صفت جو ہے وہ ہمیشہ دونوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ان کا اعراب ایک طرح ہوتا ہے. دونوں مذکر ہوں گے، دونوں مؤنث ہوں گے، دونوں جمع ہوں گے، دونوں واحد ہوں گے، نکرہ ہوں گے، دونوں معرفہ ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. یعنی ہمیشہ ایک ہی طرح کے دونوں ہوں گے. اب میں نے سب کی الگ الگ مثال دے دی ہے تاکہ آپ جب اس کی ایکسپلینیشن کریں تو آپ کو مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت کریں اور ساتھ ساتھ ہر چیز کی ایک الگ الگ مثال بیان کر دیں. جیسے واحد کی مثال، اور واحد سے مراد کیا ہے، یہ یہاں تھوڑی سی آپ نے وضاحت بیان کرنی ہے. واحد سے مراد کہ جب اس کا موصوف واحد ہوگا تو اس کی صفت بھی واحد ہوگی. یہ تھوڑی سی آپ نے وضاحت کرنی ہے، میں نے ساتھ صرف اشارہ کر دیا ہے. تو رجل عالم، عالم آدمی.
ٹھیک ہے. اب آپ اس میں مزید وضاحت کریں کہ راجل یہاں موصوف ہے اور عالم اس کی صفت ہے. اسی طریقے سے تثنیہ کی مثال ہے رجلان صالحان. آپ نے دیکھا تھا مرکب اضافی کے اندر جب تثنیہ آیا تھا اس کا نون گر گیا تھا، مگر یہاں پر ایک ہی طرح کے دونوں یعنی موصوف اور صفت ایک ہی طرح کے ہوں گے، نون نہیں گرے گا. 2 نیک آدمی. جمع کی مثال ہے رجال صالحون یعنی رجال علماء، نیک آدمی سارے نیک آدمی. تو آپ نے دیکھا کہ جو اگر اس کا موصوف جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع، اس کا موصوف واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد، اس کا موصوف تثنیہ ہے تو اس کی صفت بھی تثنیہ، یعنی دونوں ایک ہی طرح کے ہوں گے. اس کے بعد اگر معرفہ اور نکرہ کی مثال ہے تو یہاں بھی دونوں ایک ہی طرح ہوں گے. رجل عالم، رجل یہ اس کا نکرہ ہے اور عالم بھی اس کا نکرہ ہے. نکرہ کی مثال ہے دونوں، یعنی موصوف بھی نکرہ اور اس کی صفت بھی نکرہ. اور اس طرح معرفہ کی مثال ہے الرجل الصالح، موصوف بھی اس کی جو ہے وہ معرفہ ہے اور اس کی صفت بھی معرفہ ہے. تو ہر حوالے سے موصوف صفت ان کا اعراب ایک ہی طرح کا ہوگا. اس کے بعد ہے تذکیر و تانیث، یعنی مذکر اور مؤنث ہونے میں یہ بھی ایک ہی طرح کے ہوں گے. امرأۃ عالمۃ یعنی عالمہ عورت، اور زید عالم یعنی زید جو ہے ایک عالم. تو یہاں مذکر اگر موصوف ہے تو صفت بھی مذکر، اگر مؤنث موصوف اس کی مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی. تو ایک اہم چیز یہ ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل جمع مکسر ہو یعنی عقل مند نہ ہو تو اس کی صفت مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے، اس کی صفت جو ہوتی ہے. اشجار مثمرۃ، اشجار آپ دیکھیں یہ موصوف ہے، اشجار موصوف ہے مگر درخت کو کہتے ہیں، جمع ہے، لیکن ہے کیا غیر معقول یعنی عقل مند نہیں ہے، غیر عاقل ہے. تو اب کیا ہوگا، اس کی صفت واحد آئے گی، اس کی صفت واحد آئے گی اور ساتھ مؤنث آئے گی. یعنی جب موصوف ہو جمع اور غیر عاقل ہو، یعنی انسان نہ ہو، کوئی اشجار ہوں، کوئی جو ہے نا وہ پہاڑ ہوں یا باقی کوئی ایسی چیز ہو جس میں جو ذی عقول نہیں ہوتے، تو ان کی جو صفت ہوتی ہے وہ واحد تثنیہ آتی ہے. ٹھیک ہے، جبال شامخات یہ وغیرہ. موصوف مذکر عاقل ہو، پہلے کیا تھا غیر عاقل، موصوف مذکر عاقل کی جمع جو ہے مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے. اطفال صغیرۃ رجال کبیر. تو یہ ہے آپ کا مرکب توصیفی. اب آپ کے سامنے اب آپ پہ اگر بک پہ دیکھیں گے تو بالکل 2-4 لائنوں میں آپ کا مرکب اضافی اور توصیفی دونوں کو بیان کر دیں گے، لیکن میں نے مثالوں کے ساتھ ڈیٹیل میں بیان کر دیا کہ آپ کم سے کم پیپر میں لکھیں تو آپ کو اس کے پورے نمبر ملیں. تو یہ انشاءاللہ 1-2 ٹاپک اور ہیں ہمارا گرامر کے سلسلہ میں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو کمنٹس کے اندر آپ جو مجھے بتا رہے ہیں میں انشاءاللہ نوٹ کرتا جا رہا ہوں. تو وقتاً فوقتاً وہ آپ کے ٹاپک جو ہے انشاءاللہ وہ سارے ڈسکس کرتے جائیں گے. آپ اس چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرتے جائیں. انشاءاللہ جو بھی آپ کے ٹاپک ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے کوئی سہولت ہو اور پریشانی نہ ہو. شکریہ.